آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں سفید ریش بوڑھے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کو رد کرنے میں حیا آتی ہے. ہاں، اور اللہ جب کسی بوڑھے کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اب اس کا گناہ مت لکھنا، اس بوڑھے کا گناہ مت لکھنا. اور ایک بات سن لے بوڑھوں کے لیے، جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا، یہ حدیث میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمان نے اس کو لکھا ہے، ذرا توجہ کریں. صدیق اکبر کا وصال ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو قبر انور میں اتارنے کے لیے مولا علی اترے. ذرا غور کریں، یہاں جو مینڈکیوں کو زکام ہے ذرا ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ وہ یہ سوچتے کہ اہل بیت اور صحابہ میں تو آپس میں تنا تنی چلتی تھی، یہ اپنی طرح سمجھتے. ایک طبقہ ایسا ہے خوارج کا جو رسول اللہ کو اپنی طرح سمجھتا ہے، اور ایک طبقہ روافض کا جو صحابہ کو اپنی طرح سمجھتا ہے. نہ نبی اپنی طرح ہے، نہ صحابہ اپنی طرح ہے، نہ اہل البیت اپنی طرح ہے. واللہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ پشت زمین نے اور چشم فلک نے ان جیسی ہستیوں کو دیکھا نہیں ہے اور قیامت تک دیکھ نہیں سکتے. لیکن توجہ سے سنو، وصال صدیق اکبر کا ہوا ہے، نہلانے والے مولا علی ہے. وصال صدیق اکبر کا ہوا ہے، جنازہ رسول اللہ کے دروازے تک لے جانے والے مولا علی ہے. وصال صدیق اکبر کا ہوا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگانے والے یا رسول اللہ پوری زندگی جو پیچھے پیچھے چلتا تھا، غار میں بھی جو ساتھ رہا وہ مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے، یہ عرضی لگانے والے مولا علی تھے. اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنے والے بھی مولا علی تھے. صدیق اتنا پیار کریں مولا علی سے کہ آپ نے رسول اللہ کو قبر میں آرام کے لیے اتارا، مجھے بھی آپ کے کفن آپ نے پہنایا، مجھے بھی پہنا ہے. اب سنیے جو بوڑھوں کے لیے حدیث پڑھنا، ورنہ یہ موقع نہیں تھا یہ حدیث پڑھنے کا، لیکن بوڑھے ناراض نہ ہوئے، اس لیے کہ بوڑھوں کی ناراضگی سے مجھے ڈر لگتا ہے اللہ نہ ناراض ہو، اس لیے کہ میرے بابا بھی بوڑھے ہیں نا، اگر وہ سنیں گے تو ان کو بھی تکلیف ملا. میرے استاد بھی تو کئی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اس لیے کسی کا دل نہ دکھے، تو اس لیے عنوان میرا جوانی ہے لیکن ساتھ میں یہ حدیث پیش کرنی پڑی ہے. لیکن ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ ہم یہ طے کر کے نہیں آئے ہیں کہ ہم اسی جملے کو کہیں گے، نہیں، ہمارے جو جی میں آئے گا اصلاح معاشرہ کے لیے حدود شرع میں کہہ دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، توجہ ہے آپ کی. ہاں، سرکار صدیق اکبر کو قبر میں اتارنے کے لیے مولا علی اترے. میں ان لوگوں کی خبر ضرور لیتا لیکن یہ میرا عنوان بھی نہیں، موقع بھی نہیں. جو کہتے ہیں کہ ابو بکر جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، میں نے کہا اگر علی کو مانا تھا تو علی کے قدم کو بھی مان لیتے ہیں. علی کو مانا تھا تو مولا علی کے قدم کو بھی صدیق جس قبر میں بعد میں گئے ہیں اس قبر میں صدیق سے پہلے مولا علی کے قدم گئے ہیں. جو پیروں کا پیر ہو، جو غوث اعظم کا بھی غوث ہو، اسے علی کہتے ہیں. جو غوث اعظم کا بھی غوث ہے، جو خواجہ اعظم کا بھی خواجہ ہے، اسے علی کہتے ہیں. علی نے منبر پہ قدم بعد میں رکھے. علی اس علی کو کہ علی وہ علی ہے جسے رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ چڑھایا ہے. علی کے قدم منبر پہ بعد میں پہنچے، رسول اللہ کے کندھوں پہ پہلے پہنچے. یہ مولا علی کے قدموں کی شان ہے نا. یہی تو ہم کہتے ہیں صدیق کو بھی سمجھو، علی کو بھی سمجھو. کیسے؟ صدیق وہ ہے جو نبی کو بٹھاتے ہیں اور علی وہ ہے نبی جن کو بٹھاتے ہیں. تو جس نے نبی کو اٹھایا ہم اس کو بھی نہیں بھولتے، جس نے نبی کو اٹھایا اس کو بھی نہیں بھولتے، اور نبی نے جن کو اٹھایا ہم ان کو بھی نہیں بھولتے. اسی لیے تو ہمارے یہاں دونوں چیزیں ایک سنگم ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. صدیق اکبر جس قبر میں بعد میں گئے اس قبر میں مولا علی پہلے گئے اتارنے کے لیے. لیکن جیسے صدیق اکبر کو مولا علی نے قبر میں رکھا، مولا علی نے نعرہ لگایا. مولا علی نے نعرہ. میرے ایک دوست نے کہا کہ جب آپ نعرہ لگاتے تو ہمیں مزہ آتا. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ آپ کبھی کبھی لگاتے. کہا بات تو صحیح ہے کہ کبھی کبھی. سوچئے جب ہم آپ نعرہ لگائے تو آپ کو مزہ آتا ہے، جس پر علی مرتضیٰ نے نعرہ لگایا ہوگا. اور علی کا نعرہ کیا نعرہ ہے؟ کبھی دیوار ہلتی ہے،
مولا علی نے نعرہ لگایا ہوگا تو پھر بات کیا ہوئی ہوگی. اور نعرہ کہاں لگ رہا ہے؟ صدیق اکبر کو. اچھا ہاں استقبال نعرے تکبیر. اچھا آ رہے ہیں حضرت تشریف رکھیے. میں ایسے نہیں حضرت کو شائن شان لائیے. سنیوں کی محفل ہے. ارے نہیں لائیے استقبال کا. اچھا بیٹھ جائیے. درود شریف پڑھیں آپ. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو سیدنا صدیق اکبر کو قبر انور میں اتارتے ہوئے مولا مشکل کشا مولائے کل مولائے کائنات نے نعرہ لگایا تو صحابہ کرام نے حیرت سے کہا. توجہ کیجئے, توجہ ہے آپ کی اس طرف. اٹھنے بیٹھنے میں توجہ بٹنا ہے. ایک بار درود شریف پڑھنے پھر بات پوری ہوتی ہے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین. اللہ اکبر. صدیق اکبر کو قبر انور میں اتارتے ہوئے مولا مشکل کشا نے تکبیر بلند کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو لوگوں نے کہا علی یہ نعرہ لگانے کا کون سا ٹائم ہے, آپ نعرہ لگا رہے ہیں. تو مولا علی فرما رہے ہیں جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا, اس لیے کہ ابو بکر کو جب میں اتار رہا تھا تو میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لائے ہیں. حضور کو دیکھ کر میں نے نعرہ لگایا اور حضور ابو بکر کو ہاتھ میں لے کے کہتے علی میرے ہاتھ میں دے, اور یوں دعا کرتے ہیں اللہ میرے ابو بکر کے صدقے میری امت کے سارے بوڑھوں کی مغفرت فرما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صدیق اکبر, عظمت مولا علی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو بوڑھوں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, بوڑھوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام جوان اپنی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور بوڑھوں کی مغفرت کے لیے صدیق اکبر کو واسطہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت امت کے بوڑھوں کے لیے دعا کر کہتے اللہ میرے ابو بکر کے واسطے سے میری امت کے سارے بوڑھوں کی مغفرت. اور حضور کی دعا رد نہیں ہوتی. عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. ایک بات کہوں, یہ میرے امام کی ندرت فکر ہے کہ انہوں نے دعائے رسول کو دلہن کہا, اور دلہن شریفوں میں کہیں ریجیکٹ نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں دلہن کبھی بھی ریجیکٹ شریفوں کے یہاں نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیں آپ نے کبھی کسی دلہن کو شریف گھرانے سے دلہن جوڑے میں واپس ہوتے دیکھا ہے؟ میں شریفوں کی قید لگا کے اس لیے کہ جب شریفوں کے یہاں دلہن کی بے حرمتی نہیں ہوتی تو جس نے شرافت کو پیدا کیا ہے تو خالق شرافت کے یہاں دلہن کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اور وہ دلہن کیا ہے جو دعائیں مصطفیٰ دلہن کہتے ہیں. عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. اور اللہ اکبر, ان جملوں پر ان مصروں پر قربان جائے. کوئی صاحب معرفت ہو تو اندازہ کرے سب اجابت کو دعائیں ڈھونڈتی ہیں, لیکن دعائیں مصطفیٰ وہ ہے جس کے لیے اجابت صرف ڈھونڈتی نہیں ہے, اجابت جس کے لیے جھکتی ہے, جس کے لیے اجابت جھکا کرے اسے دعائیں مصطفیٰ کہتے ہیں. عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. اجابت نے جھک کر, ذرا جا کر کے لغت میں دیکھو اجابت کہتے کس کو ہے؟ جس کے لیے اجابت جھکا کرے وہ دعائیں مصطفیٰ ہے. جب دعائیں مصطفیٰ یہ ہے تو ذات مصطفیٰ کیا ہو؟ اجابت جس کے لیے جھکتی ہے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد, اور اسی دعا پر اتنا ناز ہے کہتے رضا پل سے اب
उस दुआ पे नाश कितना है। कहते रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, वजद करते गुजरिए। दुआ पे नाश कितना, रद्द होना ही नहीं है। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, क्योंकि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इसी तरह के इस्लामिक वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।